مرجھاتی نہیں ہے. بہت زیادہ عرصہ ہو جائے تو پھر وہ تھوڑی سی کڑک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے. کون؟ جو اس سے ڈرتا ہے. ہالےلویا 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 ہالےلویا. اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو کیا ہمیں ملتا ہے؟ جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. بار بار مطلب کہ اس میں اسے کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی. اگر ہم خداوند سے ڈرتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، تو ہی ہم کیا ہوں گے؟ بار بار ہوں گے. ہم ہر ایک کام میں ہمیں کامیابی ملے گی. اور اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. ہمارے پاس جو حکمت آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اب خداوند سے ڈرنا شروع ہو گئے. کس قسم کا ڈرنا ہے ہمارا ڈرنا یہ ہے خداوند کے حضور کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے. اگر ہم کسی اپنے ماں باپ کو لے لیں تو ہم وہ کام نہیں کرتے جس کام کے لیے ہمارے ماں باپ ہمیں منع کرتے ہیں. ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. اور ایک ڈرنا ہوتا ہے جو جنوں سے، بھوتوں سے ڈرتا ہے، بندہ بری چیزوں سے ڈرتا ہے. لیکن یہاں پر کلام مقدس دوسرا ڈرنا کہتا ہے، جسے عزت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، رسپیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم وہ کام اس شخص کی رسپیکٹ میں نہیں کرتے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. ہالےلویا ہالےلویا. خداوند ہم سے محبت کرتا ہے اور بدلے میں وہ ہم سے بھی کیا چاہتا ہے؟ محبت ہی چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب وہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش کے ہم سے تو نہیں بیٹے مانگ رہا، ہم سے تو نہیں وہ کہہ رہا کہ اپنے بیٹے بخش دو، بلکہ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں تم کیا کرو؟ اس پر ایمان لاؤ اور مجھ سے محبت کرو، میرا ڈر رکھو. کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ اگر میں باپ ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ میرا ڈر کہاں ہے؟ اگر میں خدا ہوں، میں باپ ہوں، ہم اس کو باپ کہتے ہیں. لیکن ہم اب اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ آج جو خداوند ہم سے ہم کلام ہوا، آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہاں پر سامنے خادمہ میسج سنا رہی ہوتی ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند اپنا منہ ہو کر اپنی آواز اپنے بندہ کے وسیلے، اپنے خادم کے وسیلے ہم تک پہنچا رہا ہے. تو آج کی جو خداوند کی آواز ہے وہ آپ کو خداوند بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. کون ہوگا؟ جو خداوند سے ڈرتا ہے. یعنی کہ ہم خداوند سے نہیں ڈر رہے، ہمارے اندر خداوند کا خوف نہیں رہا. آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کے جو حالات ہیں یہ سب کس کی وجہ سے ہیں؟ ہم انسانوں کی وجہ سے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تمہارا حاکم جو ہے وہ برا ہے تو اس کی وجہ رعایا، یعنی کہ عام پبلک جو ہے وہ ہے اس کی وجہ. اسے اس کے گناہوں کی بدولت کیا ہوا ہے؟ اس طرح کا حاکم ملا ہے. اگر وہ وفادار ہوگا تو اسے بھی وفادار حاکم ملے گا. اگر ہم وفادار ہیں تو خداوند ہم سے خوش ہوتا ہے. خداوند ہم سے خوش ہوتا ہے اور وہ خوش ہو کر ہمیں کہاں لگاتا ہے؟ کہاں ہماری جگہ بناتا ہے؟ جہاں پر ہم مرجھائیں گے نہیں، جہاں پر ہم مرجھائیں گے نہیں، جہاں سے ہمیں خوشی اور شادمانی ملے گی. خداوند کے پاک کلام میں اگر ہم اسی باب میں آگے جا کے پڑھیں تو ہمیں 6 آیت میں کیا ملتا ہے؟ کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. جب ہم صادق بنیں گے، جب ہم ایمان رکھیں گے، خداوند کو قبول کریں گے اپنے زندگیوں میں، تو پھر ہم نابود نہیں ہوں گے، بلکہ خداوند ہماری راہ جانتا ہے اور وہ ہماری راہ میں سے ہر ایک رکاوٹ کو کیا کرے گا؟ دور کرتا جائے گا. ہالےلویا 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 ہالےلویا. خداوند کے پاک کلام میں ملتا ہے کہ جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پھلتا ہے. پھلنے سے کیا مراد ہے؟ بڑھتا ہے.
की बढ़ोतरी होती है, खानदानी बढ़ोतरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो बढ़ोतरी का जिक्र हो रहा है वो खुदावंद की तरफ रूहानी बढ़ोतरी का हो रहा है। किसका हो रहा है? रूहानी बढ़ोतरी का। खुदावंद के हुजूर हमने क्या करना है? बढ़ना है। अभी हम कल सीख रहे थे कि हमारा क्या टॉपिक था कल? बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो खुदावंद की तरफ हमने बढ़ना है, इसके लिए हमें उसका वफादार होना, उसके साथ वक्त गुजारना है। हम में से शायद कोई हो जो पूरे तौर से 2.5 घंटे खुदावंद के हुजूर गुजारता हो, पूरे दिन का हदिया हम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं कह रही कि आप नहीं दे रहे, मैं दे रही हूँ। हम में से शायद ही कोई हो सकता है मैं भी ना दे रही हूँ। यानी कि खुदावंद हमसे ये चाहता है, और इसीलिए आज खुदावंद हमसे हम कलाम हुआ है। वो क्या कह रहा है कि वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। खुदावंद ये कह रहा है कि तुम क्यों भूल गए हो? तुम इस बात को समझो कि अगर तुम मेरे साथ वफादारी से चलोगे तो मैं तुम्हें उस दरख्त की मानित बना दूंगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया होगा, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा, जो वक्त पर फलता रहेगा, और जो कुछ वो करेगा वो क्या होगा? बार बार होगा, यानी उसे कामयाबी मिलेगी। इब्राहिम को खुदावंद ने क्या कहा जब उसे बरकत दी? कि तू अंदर आते हुए भी मुबारक होगा और तू बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा। जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उसे मुबारक कहूंगा, जो तुझे लानत करेंगे मैं उस पर लानत करूंगा। तो वो क्यों कहा? क्योंकि इब्राहिम खुदा से प्यार करता था, वो ईमानदार था, वो वफादार था तो वो हमारी तरह इंसान, वो कोई फरिश्ता तो नहीं था। अगर वो वफादार रह सकता है खुदावंद के साथ, वो अपने ईमान में पुख्ता रह सकता है, तो आज खुदावंद हमसे पूछता है कि हम क्यों नहीं रह सकते वफादार? हम क्यों नहीं रह सकते? वो अपने वादे याद दिला रहा है। वो कहता है कि अगर तुम मेरा खौफ अपनी जिंदगियों में रखोगे, अगर तुम मुझसे डरोगे, अगर तुम मेरा डर अपनी जिंदगियों में रखोगे, वफादारी करोगे मुझसे, तो मैं कभी भी तुम्हें मुरझाने नहीं दूंगा। क्या लिखा है आगे चौथी आयत में? शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। अब भूसा तो आपने देखा होगा ना, वो खाक सी होती है, खाली सी, वो हवा आती है और वो उड़ जाता है। तो वो कौन होगा वैसा? शरीर होगा, वो अपनी राह पर कायम भी नहीं रह सकता, और खुदावंद हमें मजबूती अता करता है। आपको पता है कल हमने शुक्रगुजारी की कि खुदावंद ने साल भर हमें संभाले रखा, खुदावंद ने पूरे साल हमें गिरने नहीं दिया। तो अब खुदावंद हमसे चाहता है कि आज जो नए साल का पहला दिन है, खुदावंद हमसे हम कलाम है और वो हमसे ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ वफादारी से चलो तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें उस जगह पर पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारी जगह उस जगह बना दूंगा जहाँ पर पानी की नदियाँ, यानी कि जहाँ पर आपको रूहानी खुराक मिलती रहेगी, कलाम मुकद्दस मिलता रहेगा, पानी की नदियाँ बहती रहेगी, और वो दरख्त जो है वो अपने वक्त पर फलता रहेगा और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा। अगर हम इस तरह का दरख्त बन जाए तो हम तो बहुत ज़्यादा लकी हो जाएंगे, होगा नहीं होगा? तो खुदावंद ये चाहता है, आज जो पहला दिन है, आज से खुदावंद चाहता है हम इस बात पर क्या हो? कायम हो जाए। हम इस बात का अहद कर लें खुदावंद के हुजूर कि खुदावंद ये साल जो तूने बख्श दिया है, इसमें हम तेरे हुजूर वफादारी से चलना चाहते हैं, हम तेरे हुजूर मुकम्मल तौर से चलना चाहते हैं, और उस मकसद को जो तूने हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए रखा है, वो पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जो है वो वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है। अगर हम खुदावंद के वादे का एतबार करते हैं और उस पर यकीन करते हैं तो क्या होता है? खुदावंद और ज्यादा हमें बरकत देता है। हमारे अंदर दो दिले हो गए हैं, आपको पता? कभी हम यकीन करते हैं, कभी हम यकीन नहीं करते। कभी हम कहते हैं हाँ ये काम होगा, फिर हम कहते हैं अब बोला है, अब पढ़ा है, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब ये पता नहीं वाली बात आ जाती है ना, तो फिर हमारी जिंदगी में वो काम नहीं होता। तो इसीलिए खुदावंद कहता है कि डर और खौफ अपनी जिंदगियों में रखो।
خداوند کہتا ہے خداوند کے پاک کلام میں کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اب ہم اگر حکمت کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خداوند کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھیں۔ خداوند کا خوف رکھیں گے تو ہی ہم ہر کام میں باور ہوں گے، تو ہی ہم اندر آتے ہوئے مبارک ہوں گے اور باہر جاتے ہوئے بھی مبارک ہوں گے۔ جو پاک کلام ہے استثنا 28 باب میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں تمام طرح کی یہ برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹا سا کوئی کام کریں گے اس میں بھی خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا۔ آج کامیابی ہم سے دور ہے کامیابی ہم سے دور ہے۔ ہم اگر بچے ہیں، ہم پڑھائی کی لائن میں چل رہے ہیں، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ ہم اگر کوئی گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خداوند کا خوف اپنے زندگیوں میں نہیں رکھتے، ہم خداوند کا ڈر اپنے زندگیوں میں نہیں رکھتے، اور ہم اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ خداوند کی آواز کیا ہے، خداوند ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے 51 زبور، 51 زبور۔ دیکھیں یہاں پر خداوند ہم سے اور زیادہ وعدے کرتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ آج کے دن ہم خداوند سے اس بات کا اقرار کریں اور ہم خداوند کو اپنی زندگیوں میں لیں اور خداوند سے وعدہ کریں۔ کیا وعدہ ہے؟ 10ویں آیت میں دیکھیں گے 51 زبور کی، میں پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستقیم روح سے مجھے سنبھال، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ آمین۔ خداوند دیکھیے ہم سے وعدے چاہتا ہے، کیونکہ خداوند ہم سے وعدے کرتا ہے۔ خداوند کیا کرتا ہے؟ ہم سے وعدے چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود ہم سے وعدے کرتا ہے۔ ہم بے شک وعدے کر کے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دیکھتے ہیں ہم خداوند کہہ رہا ہے آج ہم سے کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے، میرا خوف اپنی زندگی میں رکھو گے، تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں اس درخت کی مانند بنا دوں گا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ اور یہاں پر خداوند ہم سے کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے خداوند؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ خداوند سے دعا کرنی ہے کہ اے خدا میرے اندر کیا کر؟ پاک دل پیدا کر دے۔ جب ہمارا دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، تو ہی ہم خداوند کے حضور مکمل وفاداری سے چلیں گے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال۔ میرے باطن میں، باطن اندر کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم باہر سے کچھ بھی بن سکتے ہیں، ہم باہر سے بہت اچھے بن سکتے ہیں کسی کے بھی سامنے، لیکن یہاں پر کلام مقدس میں لکھا کہ میرے اندر، میرے باطن میں اثر نو، یعنی کہ نئی، شروع سے، آغاز سے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نئی پیدائش پاتے ہیں۔ تو یہاں خداوند آج یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے اس طرح کہو، مجھ سے یہ وعدہ کرو، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ میرے لیے کرو۔ کیا ہے؟ میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، کیونکہ ہم خدا سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اس قابل بھی نہیں کہ خدا سے جدا ہو کے 2 گھنٹے کیا 1 سیکنڈ بھی زندہ رہ سکے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ زندہ خدا ہے اور وہی ہمیں زندگیاں عطا کرتا ہے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اور آگے لکھا، اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ پھر عنایت کر کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کہ یسوع مسیح ہماری نجات بن کے دنیا میں آئے، لیکن ہم اس نجات
کو اپنے زندگیوں میں قبول کرتے ہوئے بھی قبول نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم پورے طور سے اس کے حکموں پر نہیں چل رہے۔ اگر ہم اس کے حکموں پر پورے طور سے چلتے ہیں تو آج پھر ہمارے لیے خدا کی آواز کچھ اور ہوتی۔ آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ یہ آغاز جو نئے سال کا ہے، اس نئے سال میں ہم پورے طور سے اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وقت بہت نزدیک ہے، خداوند ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ کیا اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں ابھی کپڑے پریس کر رہی ہوں، یا میں نے دعا کرنی، ابھی میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے خداوند کے پاک کلام کے لیے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے خداوند ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح بن جاؤ جس طرح کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اور نیا سال جو ہمیں عطا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں بخشا جاتا ہے، وہ بھی اسی لیے بخشا جاتا ہے کہ جو کام ہم گزشتہ سال یعنی گزرے ہوئے سال نہیں کر پائے، وہ کام ہم کرنے والے ہوں۔ کون سے کام ہیں جو ہم نہیں کر سکے؟ ہمارے بیٹا جوان ہے، ہم نے شادی نہیں کی اپنے بیٹے کی، نہیں، بلکہ خداوند کے لیے جو کام ہے، جو مقصد خدا نے ہماری زندگیوں کے لیے رکھے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں دیکھ لوں، میں اپنے بچوں کے خوشیاں دیکھ لوں، یا میرے گھر کے کچھ کام ہیں میں یہ کر لوں۔ میں اس طرح کے کاموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ خداوند ہمیں اس لیے ایک اور سال بخشتا ہے تاکہ ہم اپنی خطاؤں کو خداوند کے سامنے سے دور کر سکیں، اپنے آپ کو اس کے لیے پاک کر سکیں، اور اس سے کہہ سکیں کہ اے خداوند تو مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، کیونکہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اور کیا ہو سکے؟ تاکہ اس نئے یروشلم میں جا سکے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تو وہ جگہ اس نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے لیے تیار کی ہے، اور اس میں رہنے کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ابھی ہم آتے ہیں نا اپنا چولا سنگھار کر کے، تیار شیار ہو کے کہ نہیں ہم نے عبادت کر لی ہے، تو وہ اس طرح والا تیار نہیں ہونا ہم نے، بلکہ اپنے اندر سے تیاری کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اندر سے تیاری کرنی ہے۔ کیا لکھا ہے کلام میں؟ اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مستقیم مطلب کہ مضبوط والی روح ڈال۔ آئی تھنک یہی ہے نا، مستقیم روح ڈال، یعنی کہ مجھے اندر سے مضبوط کر، میرے اندر کو پاک کر۔ اوپر والی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ جب ہمارا دل پاک ہوگا، ہمارا اندر صاف ہوگا، اسی وقت ہم خداوند سے کہہ سکیں گے کہ اے خداوند تو مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر۔ میں تیرے حضور سے خارج نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتا، اور اپنی روح کو بھی تو مجھ سے جدا نہ کر، کیونکہ مجھے تو تیری شادمانی چاہیے، مجھے تیری نجات کی وہ شادمانی چاہیے جو تو نے میرے لیے تیار کی ہے۔ ابھی کرسمس کا سیزن جو ہے وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا، اس میں ہم نے کیا سیلیبریشن کی؟ کہ یسوع مسیح ہماری نجات بن کے اس دنیا میں ہے، وہ ہمارے لیے نجات بن کر آئے، اس کی نجات ہماری زندگیوں میں آئی۔ تو وہ جب وہ نجات بن کر آیا تو تبھی خداوند جو ہے اپنے بندہ کے وسیلے یہاں ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عطا کر، اور متحد روح سے مجھے سنبھال، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا۔ دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہو گیا، ایک کام مل جاتا ہے ہمیں۔ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خدا نے کیا کی ہیں؟ مقصد کے لیے ٹھہرائی ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ جو لوگ خدا سے گمراہ ہو چکے ہیں ان کو خدا کی طرف لے کر آئیں۔ یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میری نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا۔ کیونکہ انسان نے جب آدم نے گناہ کیا تو اس گناہ کے وسیلہ سے ہم سب کیا ہو گئے؟ گناہ گار ہو گئے۔ مگر جب یسوع مسیح آئے تو ہم سب یسوع مسیح کی بدولت راست باز ہو گئے۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ تو خداوند کی راست
بازی جب ہماری زندگیوں میں ہے تو پھر کیا ہم نے کرنا ہے؟ ہم نے خداوند کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خداوند کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے اور خداوند کے وعدہ کو دیکھنا ہے کہ خداوند کا وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہو. آپ کو پتہ ہے، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند نے یہ وعدہ کیا ہے مگر یہ کام میری زندگی میں نہیں ہو رہا. پتہ نہیں خدا تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، خدا نے تو میرے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یا کیا میرے لیے بنایا ہوا ہے. ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ایسا اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا. ہم خدا کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری خطاؤں کے سبب سے ایسا نہیں ہو رہا. خداوند نے جو وعدے کیے وہ اس کے وعدے سب سچے ہیں اور وہ اپنے وعدوں سے کبھی نہیں پھرتا. صرف کیا کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے. وہ جس طرح اگر ہم سے کوئی کام لینا ہوتا ہے کسی کو تو کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کر دو تو میں یہ کر دوں گا. تو خداوند کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو تو میں کیا کروں گا، تمہاری روٹی پانی پر برکت دوں گا. میں تمہیں برکت پر برکت دوں گا. میں تمہیں اتنی برکت دوں گا کہ تمہارے سبب سے قومیں برکت پائیں گی. یہ سب وعدے ابراہیم کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتے بلکہ یہ سب وعدے آج خداوند مجھ سے آپ سے کرتا ہے. اور وہ یہ سب وعدے اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو ہم سے کچھ اور چاہیے. وہ ہم سے صرف ایک ہی چیز مانگتا ہے، وفاداری، پیار، محبت. جس طرح والدین جو ہے اپنے اولاد سے چاہتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی والد جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے یا کوئی والدہ صرف محض اپنے بچوں کی اس لیے خبر گیری کرے کہ یہ مجھے کچھ دے گا. بلکہ وہ تو سب کچھ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں. اسی طرح خدا یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، ان کو میں نے بنایا اپنے لیے. میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے، ان کے لیے میں نے مقصد ٹھہرایا کہ یہ شکر گزار ہو. میں نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. آپ کو پتہ ہے خدا نے ابراہیم کو آدم کو کب بنایا تھا؟ جب پورا باغ کیا ہو چکا تھا، تیار ہو چکا تھا. ایک آرام دہ جگہ، اس میں پانی، پھل، فروٹ، سبزیاں، سب کچھ تھا. کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی. محنت اگر آج انسان کر رہا ہے تو وہ اپنی خطاؤں کی بدولت کر رہا ہے. اس وقت خدا نے اس کے لیے سب کچھ آسانیاں بنائی تھی. کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے کہا جائے کہ خدا نے شروع سے آدم کے ساتھ یہ کیا تھا. کیا آپ نے کبھی ایسا سنا؟ نہیں سنا. اسی لیے کہ خدا نے کبھی ایسا ٹھہرایا ہی نہیں. آپ کو پتا اگر آپ کی ایک بندے کی اولاد ہو وہ خراب ہو تو وہ اسے جان بوجھ کے پھر سخت کام میں دیتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے، تاکہ اس کی زندگی برباد نہ ہو. اسی طرح خدا نے بھی آدم کو اس باغ میں سے جب نکالا تھا تو اس پر تھوڑی سی سختی کی تھی. کیوں کی تھی سختی؟ تاکہ وہ اور زیادہ ابلیس کے قبضہ میں نہ آ جائے، تاکہ وہ ہلاکت میں نہ چلا جائے، وہ اس پاتال میں نہ چلا جائے جو دشمن ابلیس کے لیے بنائی گئی ہے. خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نیا سال اس نے ہماری زندگی میں بخشا ہے اس میں ہم کامیابی پائیں، اس میں ہم بار ہوں، اس میں ہم اس جگہ پر لگائے جائیں جہاں پر ہم مرجھائیں نہیں بلکہ وقت پر پھلیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم سب کامیابی پانا چاہتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ہمیں کوئی دکھ تکلیف نہ ملے. اور وہ دکھ تکلیف نہ ملنے والی کون سی جگہ ہے؟ خداوند کی بادشاہی جو آسمان پر ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، وہ نیا یروشلم جو ہمارے لیے بنایا گیا ہے. آمین. ہم اس یروشلم میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس یروشلم میں جانے کے لیے خداوند کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے. ہم اس جگہ پر لگائے جائیں گے جہاں پر ہم مرجھائیں گے نہیں. ہاللیلویا. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے اور ہم سب دعا کریں گے. ہاللیلویا. دعا کریں.